السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ موسم خوشگوار ہے، دھوپ نکل چکی ہے اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک اور گرمی دونوں ہے دھوپ کے اندر، اور یقین جانے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور آج کا ولاگ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لائبریری، کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم اتنے مصروف ہیں اور ویڈیوز بنانے میں اتنے مصروف ہیں کہ کتابوں کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹ چکا ہے۔ اور ایسی جگہ پہ وہ لائبریری ہے، آپ دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا، اور وہاں ہر قسم کی آپ کو بکس ملیں گی۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کس قسم کی کتابیں ہیں، اور ملتے ہیں جو اس لائبریری کے ہیڈ ہیں اور CEO بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس لائبریری کو رن کر رہے ہیں اور بڑے محبت سے انہوں نے وہ لائبریری بنائی ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے معلومات بھی لیں گے، ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے بھائی کون کون سی بکس ہیں اور ان کی کیا وجہ تھی اس علاقے میں بنانے کی لائبریری، اور ان سے پوچھتے ہیں۔ چلیں میرے ساتھ، اور آپ کو میں تھوڑی سی جو ہے بطخوں کا شور بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں، پائیں انجوائے کر رہی ہیں یہ۔ چلے دوستو چلتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، روڈ کی کنڈیشن دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ علاقہ دیکھیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ انہوں نے بجری تو ڈال دی ہے لیکن روڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور یہ اندر جا کے اس علاقے میں لائبریری ہے کہ آپ یقین جانیں کہ لوگوں کے لیے تو ایک اچھا آپشن ہے جو کتابوں سے پیار کرتے ہیں، کتابوں سے دوستی کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہم نے جو ہے موبائل کو اپنا دوست بنا لیا لیکن کتابوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ جب یہ موبائل وغیرہ پہلے نہیں تھے تو کتابیں جو ہیں ہم پڑھا کرتے تھے تنہائی میں، اور اس سے جو ہے ہم نالج حاصل کرتے تھے جنرل۔ تو ابھی یہ دیکھیں کیسے علاقے میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ مزید علاقہ جو ہے آگے تک اسی طرح ہی ہے، ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں، آپ یہ دیکھیں بالکل ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں اور اندر گلیاں ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دوں کہ آپ یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ نے وہ تو بتایا ہی نہیں کس علاقے میں لائبریری ہے، کیسا علاقے، مطلب کس طرح کیا لوکیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ تو ان کی محبت دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے لوگوں کے لیے لائبریری بنائی ہے۔ یہ تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے۔ باقی روڈ بھی کنڈیشن میں نے آپ کو دکھائی ہے پوری، کیونکہ مجھے بائک چلانے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ میں نے تھوڑا سا کلپ آپ کو میں آپ سے شیئر کر لوں یہاں کا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اوپر جانا ہے، اور یہ دیکھیں آپ، ایک ہاتھ سے میں بائک چلا رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، مطلب، اور الیکشن کا دور ہے، آپ کو تو پتہ ہے، سب لوگوں نے یہاں پر جھنڈے لگائے ہیں ہر جگہ پر، ہر پارٹیسپیٹ تو کر رہی ہے، لیکن الیکشن کے بعد کوئی بھی نہیں دکھے گا۔ یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو چلتے ہیں اور جاوید بھائی سے وہاں ملتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں پہنچ چکے ہیں، اور یہ بائک ہم نے پارک کر لی ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور آپ پڑھ لیں خود ہی، دیکھیں آپ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ سامنے سے ہم لوگ آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم اس سامنے سے اسٹریٹ آئے، ہم نے بائک یہاں پارک کی ہے، اور یہ ہم گیٹ کے اندر اب انٹر ہونے لگے، اور اندر انٹر ہوتے ہیں، اور انٹر ہوتے ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سٹارٹنگ سے ہی، یہ دیکھیں، اور یہ گیٹ ہے سندھ پبلک لائبریری، اور یہاں پر ہمارے پاس ہیں جاوید بھائی۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اور وہی جاوید بھائی، بڑا جو ہے وہ ہمیں جو ہے دل کرا جب آپ سے سنا کہ آپ نے لائبریری بنائی ہے، تو میرا پرسنلی شوق تھا کہ میں جاؤں، دیکھوں، اور میرے جو دیکھنے والے ہیں یوٹیوب پہ ان سے یہ شیئر کروں، کیونکہ یہ لوگ کتابیں جو ہے نا اب لوگوں کے ہاتھ سے چلی گئی، اور موبائل آ گیا ہے، اور موبائل پہ بیٹھ کے وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کتابیں جو ہے جو جنرل نالج جس سے حاصل ہوتی تھی وہ نہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہے، صرف وہ کالج اسکول کی حد تک ہے، ویسے نہیں ہے جیسے جنرل نالج حاصل ہونی چاہیے۔ اب بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل، ٹیبلٹ، سب چیزیں، اور میرے ہاتھ میں بھی ہے جس سے میں بنا رہا ہوں ویڈیو۔ تو اب آج آپ بتائیں اس کا کیا مقصد تھا اور کیوں بنائی آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سلام، اور آپ کو تو یاد ہوگا ہماری جو پہلی ایک گیدرنگ ہوئی تھی وہ بھی کتابوں کے سلسلے میں تھی، بالکل ایسا ہی ہے، بک فیئر میں ہم بالکل ساتھ تھے، تو وہی ایک تسلسل ہے جو میں نے آپ کو لے گیا تھا کہ میں نے آپ دیکھیں بک فیئر، تو یہ پورا جو ماحول ہمیں ملا ہوا ہے، جی اس وجہ سے ہی وہ تسلسل تھا جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو جدید آپ نے بات کی کہ کتابوں سے دور ہو گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو ہے
جب چینجنگ آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ انسان تبدیل ہوتا ہے. بالکل تو آج کے دور کی جو تقاضائیں ہیں وہ بھی پوری کرنی پڑ رہی ہیں, اور ہر کسی کا اپنا ایک فائدہ ہے. اب جیسے یہ جدید دور نہ ہوتا تو آپ یہ نہیں بنا رہے ہوتے, بالکل ٹھیک ہے نا. اور کسی دور میں کیمرہ تھا, ہاں کیمرہ نہیں, پہلے کیمرہ نہیں ہوتا تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس کیمرہ آنے لگا, تو پھر موبائل آ گیا. اب موبائل سے بھی جدید چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اب کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے. بالکل تو وہ ایک گاؤں بن گیا, دنیا گاؤں کی شکل اختیار ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ہم 5 7 8 منٹ میں جو ہے پوری دنیا گھوم لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس وجہ سے میری خواہش تھی کہ آپ کو یہ بھی چھوٹا سا اسٹیپ ہے, کوئی بڑا ہم نے نہیں کیا. اور یہ جو آپ کرسیاں وغیرہ اندر دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس لائبریری کو تھوڑا شفٹ کر رہے ہیں کسی اور جگہ پہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ویورز جو ہے ایک تو لائبریری دیکھیں, اور دوسرا یہ پورا جو سیٹ اپ میں نے بنایا, جو محنت کی ہے, وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم اگر چاہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی ہاں ویورز, یہ جاوید بھائی نے, میں یہاں مینشن کروں گا کہ جاوید بھائی نے یہاں اپنی مدد آپ کے تحت یہ لائبریری بنائی ہے, اور جس علاقے میں بنائی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرائے کہ تاکہ یہاں کے لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور لوگ جو کتابوں سے پیار کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں, یہاں بیٹھیں اور اس کے بعد وہ اپنی نالج حاصل کریں. اور ہر قسم کی بکس ہے, یہ بھی جانتے ہیں ہر قسم کی بکس ہے جاوید بھائی. بالکل, اس میں ہر قسم کی بکس ہیں, اردو ہیں, سندھی ہیں, انگلش ہیں, اس میں شاعری بھی ہے, کہانیاں بھی ہیں, پولیٹیکل جو ہے بایوگرافی ہوتی ہیں سیاستدانوں کی وہ بھی ہیں, اور سفر نامے بھی ہیں. آپ ان کے کتاب ان کے پڑھیں, سفر نامہ پڑھیں تو ایسا سمجھیں کہ امریکہ کہہ دو آپ, جیسے پورا امریکہ گھوم رہے ہیں. تو وہ سفر نامے بھی ہیں ہمارے پاس. اور دیگر آپ کو میں, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ لائبریری میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں آپ پورا پاکستان, ایسے سمجھے دنیا, آپ اس میں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی تو ہے. اس وقت جیسے ہم انگلش کی کتابیں ہیں, اردو کی ہیں, اور دیگر کتابیں ہیں, تو وہ ساری ان کے آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے, کیونکہ یہاں تعصب ختم ہو جاتا ہے, یہاں قومیت ختم ہو جاتی ہے, یہاں پھر وہ ایک ادب دوست لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ادب دوست کوئی بھی زبان بول سکتا ہے, وہ نسل کا کوئی بھی نسل ہو, کوئی بھی ہو, وہ فرق نہیں رہتا یہاں پہ. بالکل. بس آپ جاوید بھائی ہمیں اپنے ویورز کو جو ہے نا ان شارٹ جو ہے آپ یہ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ کہ کون کون سے ریک میں کون کون سی کتابیں. اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کارنر. ماشاء اللہ. یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کارنر ہم نے لکھا ہوا ہے. اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے جو رسالہ ہے اس کا اردو ترجمہ, سندھی ترجمہ, سرائکی ترجمہ, انگلش ترجمہ, وہ یہاں آپ کو موجود ہوں گے. پھر اس کے جو مختلف جو سر یعنی کہ جس کے ہوتے ہیں اس کا پھر وہ اس میں ایسا سمجھیں کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے. مختلف یہ کتابیں ہیں, یہ اس حوالے سے یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ ساری کتابیں جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی پر لکھی گئی ہیں. صحیح, ان کی شاعری پر لکھی گئی, ان کی شاعری پہ. یہ جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھٹ جو شاہ, یہ MT سورلی صاحب ہیں, یہ انگریزدان تھے, انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے اس پہ لکھی تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے سرائکی ترجمہ ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا سرائکی ترجمہ ہے. اور یہ جو ہے اس کا انگلش میں ترجمہ ہے. ویری گڈ یار, یہ آپ دیکھیں گے یہ انگلش میں آپ کو, اور یہ جو ہے اردو میں ترجمہ ہے. ویری گڈ. تو یہ مختلف ہم نے رکھی ہوئی ہیں, یہ بھی اردو کا ترجمہ ہے. تو یہ یہاں سے لے کر یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کارنر ہے یہ پورا. صحیح. یہ بھی یہاں بھی پھر ہم نے پرچی لگائی ہوئی ہے. تو یہ یہاں تک جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کارنر ہے. اور دوسری یہاں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہے امر جلیل صاحب ہیں. یہ آج کل جنگ اخبار میں کالمسٹ ہیں, وہاں لکھ رہے ہیں, اور سندھی اور اردو کے بڑے جو کہانی نویس ہیں, اور زبردست قسم کی کہانیاں, ان کے لیکچر. اور یہ ہمیں اعزاز حاصل اس لائبریری میں, یہ امر جلیل صاحب بھی ہمارے ہاں تقریب میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ امر جلیل کا کارنر ہے. یہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں, تھوڑی اور زیادہ ہوں گی جو ہم سے میرے گھر میں رہ گئی ہیں, یہ وہ ہیں. اور اسی طرح یہ میں یہاں دکھانا چاہوں گا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ مودودی صاحب کی جو ہے تفسیر ہے قرآن پاک, تفہیم القرآن, جماعت اسلامی کے جو بانی تھے, جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی, اچھا مولانا مودودی صاحب, ان کی ہے یہ. تو یہ ہیں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب کی کتابیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نبی بخش بلوچ صاحب کی کتابیں ہیں. یہ بڑے اچھے رائٹر تھے ہمارے اور تاریخ دان تھے. اور یہ کچھ ایوارڈ ہیں ہمیں جو سندھ پبلک لائبریری کو ملے ہیں. تو یہ کچھ ایوارڈ ہیں جو مجھے جو ہے ان کی خدمات پہ دیے گئے.
اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بورڈ کو بھی دکھائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ 5-7 تصویریں لگی ہوئی ہیں. بورڈ کو آپ دکھائیں گے تو اس میں 5-7 آپ بورڈ کے ساتھ آ جائیں نا سر, میں ایسے ایک پکچر بھی لے لوں آپ جی جی. آپ کے ساتھ ہی لے لوں, جی جی ایسے بورڈ کے ساتھ ہی, جی جی تاکہ یہ آپ کے لیے یاد کر رہا ہے, ایک ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یاد کر رہا ہے. تو یہ بورڈ میں تصاویر جو ہیں یہ اردو کے بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض صاحب, احمد فراز صاحب اور حبیب جالب صاحب. اکثر آپ ان کی شاعری مختلف جلسوں میں سنتے ہیں, میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں اس قانون کو میں نہیں مانتا, یہ ان کی شاعری ہے. یہ شیخ ایاز ہیں سندھی کے بہت بڑے شاعر, جیسے ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بعد بہت بڑے شاعر ہیں. یہ ہیں استاد بخاری صاحب, یہ بہت بڑے عوامی شاعر ہیں سندھ کے, سندھی شاعری میں ان کا بڑا نام ہے اور بڑے ایسے سمے بہت سی کیسٹس ہیں, فنکار ہیں جو ان کو گاتے ہیں. اور یہ انور پیرزادہ صاحب ہیں, یہ سینئر صحافی انتہائی اور لیجنڈ, اور موہنجو دڑو اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور یہ تو ہر میرے خیال میں پڑھنے والا جانتا ہے پروین شاکر صاحب. پروین شاکر صاحب, تو یہ ان کی تصویر ہے. تو ہم نے اس لیے ایک پورا مجموعہ ہم نے یہ دکھایا ہے کہ یہ سارے ہمارے ہیں, یہ وہ ہیں. اور یہاں پہ ہم آئیں گے تو یہ پھر یہ مختلف کتابیں ہیں, اردو کی بھی ہیں سندھی کی بھی. یہ بے نظیر بھٹو پہ کتاب لکھی گئی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے, قاتل کون, یہ والی, یہ اس کا پھر سندھی میں ترجمہ ہوا ہے قاتل کیر, یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ 1 یونٹ پہ کتابیں لکھی گئی تھیں. اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب میں آپ کو دکھاؤں, اس کا میں نے ترجمہ کیا. یہ کراچی پریس کلب کی عمارت, آپ تو کراچی پریس کلب چلے ہیں, یہ وہ عمارت ہے. بالکل. یہ سندھی میں جو آئین ہے پریس کلب کا, اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے میں نے اس میں ٹائٹل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے سندھی جو ہماری کمیٹی تھی, تو یہ ترجمہ میری سربراہی میں ہوا, اور یہ دیگر جو ہے اس میں دوست ہمارے شامل ہیں. صحیح. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی مختلف کتابیں ہیں. یہ پھر ہم نے فیض احمد فیض کی جو کتابیں ہیں یہ والے ان کے حوالے سے ہیں. یہ مختلف رائٹروں کی سندھی کتابیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہے چودھری شجاعت صاحب کی کتاب ہے, انہوں نے خود لکھی ہے, سچ. تو یہ ہے, یہ کتاب کا نام ہے, اور بڑا اس میں کھرے سچ لکھے ہوئے ہیں. کبھی آپ اس کو پڑھیں, اور میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ چودھری شجاعت کی یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے کافی ایسے جو ہے سچ لکھے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو وہ آپ کشمیر کے حوالے سے کیسے حل کیا جا رہا تھا, کیا ہو رہا تھا بھارت پاکستان کا, وہ بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. کیونکہ بڑا نام ہے ان کا چودھری شجاعت صاحب کا پاکستانی سیاست میں, تو وہ ہے. جی جی. اب یہ ہے ہمارے سندھ کے بہت بڑے سیاستدان سائیں جی ایم سید, یہ ان کے نام سے کارنر ہے, انہوں نے کتابیں جو لکھی گئی تھی. اور یہ پاکستان جب بن رہا تھا تو بانیان پاکستان میں سے ہیں. یہ پھر الگ مسئلہ ہے کہ آگے چل کر ان کے قائد اعظم سے اختلافات ہوئے, تو پھر وہ قائد اعظم کی سیاست سے الگ ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنی الگ پارٹی وغیرہ بنا لی. صحیح. اور یہ شیخ ایاز کا کارنر ہے, یہ دیکھیں آپ, اس کے ترجمے بھی ہیں اردو میں بھی, ترجمہ ہے شاعری. اور یہ کارنر جو ہے الطاف شیخ صاحب کا کارنر ہے, یہ بڑے رائٹر ہیں, اس کے سفر نامے لکھتے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ 100 سفر نامے, 100 کتابیں ہیں ان کی, یہ پوری دنیا گھومے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی, کتاب آپ لینے گئے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان سے کتاب لینی ہے. بالکل. اب یہ ان کی کتاب ہے ساری, تو یہ ان کے ہے. اور یہ ہے بھٹوز کارنر ہے, جس میں بھٹو صاحب کی اور بھٹو فیملی پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں وہ ہیں. اور یہ کلیات فضا اعظمی صاحب ہیں, یہ اردو کے بڑے رائٹر ہیں. یہ ان کی کتابیں ہیں. ایسے یعنی کہ مختلف یہ ہیں. استاد بخاری اور غفار تبسم صاحب سندھی کے بڑے شاعر ہیں, یہ ہیں. اور یہ پھر یہ پوری اردو کی کتابیں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اردو کے. اس میں شاعر بھی ہیں, احمد فراز کی ہیں, افتخار عارف صاحب ہیں, سعادت حسین منٹو صاحب ہیں, اور یہ بھارت کے بڑے رائٹر ہیں کلدیپ نائر صاحب, ان کی جو ہے بایوگرافی ہے. یہ پوری جو کتابیں ہیں, یہ یہاں سے آپ دیکھیں گے تو وہاں تک آپ کو یہ ملیں گی. یہ ابراہیم جویو صاحب کارنر ہے,
ये भी हमने बनाया हुआ है, ये भी सिंधी के बड़े लीजेंड नाम है उनका। और ये अब्दुल हई पलीजो और गुलाम रब्बानी आगरो साहब, ये भी सिंधी के बहुत बड़े राइटर हैं। और ये फिर उर्दू किताबें हैं, ये सारी आप ये देख रहे होंगे, सही, ये सारी किताबें उर्दू की हैं। ये भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताबें हैं जी जी। और ये सारी मुस्तनसर हुसैन तारड़ और दीगर जो है इब्न इंशा की भी हैं। हामिद मीर की ये किताबें हैं। ये हामिद मीर को मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की अपनी किताबें, उन्होंने भेजी सिंध पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। तो ये उनकी हैं। इसी तरीके से ये फिर दीगर किताबें हैं। उसमें मैं एक, अगर मुझे यहाँ नज़र आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके इनको बताया देखने वालों को, तो हम लाइब्रेरी शिफ्ट कर बिल्कुल शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सामान थोड़ा हमने इस तरफ रखा हुआ है, थोड़ा देखने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है परवेज़ मुशर्रफ की किताब, सबसे पहले पाकिस्तान। ये परवेज़ मुशर्रफ से मैं मिला था, मुलाकात मेरी हुई थी, तो ये उन्होंने नोट भी लिखा था परवेज़ मुशर्रफ ने सिंध पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ये मुशर्रफ की राइटिंग है, परवेज़ मुशर्रफ की। तो ये है, तो ये भी उन्होंने हमें गिफ्ट की थी हमें लाइब्रेरी के लिए। और इसके अलावा उन्होंने 50 किताबें और भी दी थी। ये फिर हमने अल्लामा इकबाल कॉर्नर बनाया हुआ है, अल्लामा इकबाल पे जो किताबें हैं और कायदे आज़म दोनों पे माशाल्लाह। जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये खुशहाल खान खटक साहब जो पश्तो के बड़े शायर थे, ये उनकी किताबें हैं और उर्दू तर्जमा है उनका। सही। और दूसरा ये कुलियात मीर गुलमन नसीर, ये बलोची ज़ुबान के बिरादरी के बड़े राइटर थे। तो ऐसे है। अभी आप आपकी तरफ उस तरफ में आऊँगा तो वहाँ ये जो आप आपने देखे, इसमें हमने ऊपर वाला हिस्सा जो रखा हुआ है, जी जी, मजहबी किताबों के हवाले से हमने इसको सही, मजहबी कॉर्नर हमने लिखा हुआ है। मजहबी किताबें हैं, इसमें तफसीर भी हैं और काफ़ी इसमें राइटर है उर्दू के। ये है मशहूर नहजुल बलागा, ये भी है। और ये हुजूर पाक पर जो है इंसाइक्लोपीडिया है। अच्छा अच्छा, ये उस पे है, ये सारे उनका। और ये ख़वातीन के इस्लामी, पहला इस्लामी जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है ख़वातीन के हवाले से। तो ये है। और फिर मैंने आपसे जिक्र किया था मौदूदी साहब का, तो ये उनकी किताबें हैं, मौलाना मौदूदी साहब की। ये वाला जो कॉर्नर हमने बनाया है, मौलाना मौदूदी कॉर्नर, ये भी जो है हमने मौदूदी साहब के हवाले से रखा है, जिसमें उनकी किताबें हैं। उनके बहुत किताबें, ये कम है हमारे पास, लेकिन जो भी किताबें हैं उनका वो सिंधी में तर्जुमा है और उर्दू में। और ये तिब्ब नबी के हवाले से इलाज वगैरह जो है या बीमारियों का तिब्ब नबी के हिसाब से दीगर जो उसमें उसके बताए गए हैं, कैसे कैसे आपने पढ़ने हैं या क्या, ये तिब्ब नबी है। और ये फलों सब्जियों से, जड़ी बूटियों से इलाज लोग करते हैं, वो भी है। तो हमने पूरा इसको रखा हुआ है कि कोई एक ना हो, इसमें तमाम जो है वो किताबें हों ताकि वो पढ़ सकें, देख सकें लोग उसमें। और क्योंकि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, ये नहीं होता हम यहाँ मजहबी फ़र्क वगैरह तो है नहीं, या कोई ज़ुबान का या कोई नस्ल का, तो यहाँ तमाम जो है वो आते हैं और पढ़ते हैं। जी जावेद भाई, माशाल्लाह आपने सारी जो है लाइब्रेरी हमें विज़िट करवाई और आपने पूरी डिटेल के साथ बताया। अब आपसे मेरा सवाल ये बनता है कि जावेद भाई, ये लाइब्रेरी आपने कब स्टार्ट की, और जब स्टार्ट करने लगे तो आपके जहन में क्या सोच थी, और इस इलाके में क्यों की, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था या क्या वजह थी, ये हमारे देखने वालों को बताएं। जी, मैं माजरत चाहूँगा बिल्कुल। 1 मिनट पे। जी, असल में यहाँ लाइब्रेरी कायम करने की वजह यह थी कि यहाँ के लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, बच्चे वगैरह जाते थे। तो मैंने कोशिश की कि अपनी इलाकाई सतह पे काम करें, क्योंकि बड़ा हम सेटअप नहीं बना सकते, और जब भी आप काम शुरू करें छोटे पैमाने पे करें, फिर उसको आगे बढ़ाएं। यहाँ आपको हैरत होगी कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 3000 किताबें थी। ओके, ठीक है। और यहाँ ये लाइब्रेरी भी छोटी थी, ये आप पंखा देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक होती थी, जहाँ कुर्सी है यहाँ तक होती थी। सही। तो हमने 3000 किताबें थी और 4 कुर्सियाँ थी, 1 टेबल था। ओके। तो फिर हमने उसको आस्ता आस्ता शुरू किया। और इस इलाके में, क्योंकि हमारा घर भी यहीं था, मौजूद था उस वक्त, अब हम शिफ्ट हो गए हैं, सही। तो इस वजह से घर के करीब था, यहाँ बनाया। पहले असल में हमारी कोशिश थी कि हम स्कूल में कहीं बनाएं, बिल्कुल। यहीं पड़ोस में स्कूल था। लेकिन जब APS का वाक़या हुआ
تو پھر وہ سیکیورٹی مسائل وغیرہ، تو ہم نے کہا یہاں ممکن نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے تو پھر مسائل ہوں گے. بالکل. تو اس وجہ سے لائبریری ہم نے اسٹارٹ کی یہیں پہ اپنے علاقے پہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور یہ ہم نے اسٹارٹ کی 21 اپریل 2015 کو. 21 اپریل 21 اپریل اس لیے اہم دن ہے کہ وہ کتابوں کا عالمی دن ہے. عالمی دن ہے. اور شیکسپیئر کو آپ اکثر آپ نے نام سنا ہوگا، جو پڑھنے والے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں ہے ان سے تعلق، تو شیکسپیئر کا نام سب نے سنا ہوا ہے. تو وہ ان کی یوم جو ہے وفات کا دن ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس سے منسوب کیا گیا ہے. تو اس دن پہ ہم نے 2015 کو اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس لائبریری کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں رکھا کہ لوگ آئیں پڑھیں بیٹھیں، ہم نے اس کو تقاریب بھی کی. صحیح. اور تقریباً 62 تقاریب ہم نے کی. اور یہ جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پھر ٹیبل ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جو کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں، صحیح، یہ بھی ہم نے اپنی خریدی، اپنی مدد آپ کے تحت. کبھی 5 کبھی 4 کبھی 6 کر کے ہم نے 50 کرسیاں جمع کی. لگن اور محبت تھی. تو یہ یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں کرسیاں. یہ بڑا ٹیبل ہٹا دیتے ہیں جی، اور وہ ڈائس یہاں رکھ دیتے ہیں. صحیح. اور یہاں سے یہ پورا ہمارا اسٹیج تو ویسے ہی بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں 50 سے 60 لوگ کے ارینج ہم کرتے ہیں. صحیح. اور سارا اپنی مدد آپ کے تحت. اور تقریباً جہاں جہاں جو ادبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں تقریب میں آتے ہیں. بالکل بالکل. جی ہاں ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا پوری لائبریری ہم نے آپ کو وزٹ کروائی اور علاقہ دکھایا ہے جس علاقے کے اندر ہم یہاں انٹرسٹ سے آئیں، اور ماشاءاللہ پوری لائبریری جو ہے وہ جو ہے ہم نے وزٹ کی ہے اور ہمیں نالج حاصل ہوئی ہے، اور یہ لگن ہے، محبت ہے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، جب سے جو ہے موبائل وغیرہ کا دور آیا تو ان چیزوں سے ہم کافی پیچھے ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح قائم رہے، دائم رہے نسلوں تک، اور سیکھنے کو ملتا رہے. تو جاوید بھائی نے بھی چھوٹی سی کوشش کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں. اب وہ شفٹ کر رہے تھے تو ان کی یہی خواہش تھی کہ میں اتنی محنت سے، محبت سے، پیار سے میں نے یہاں ایک ٹائم گزارا ہے 10-11 ایئرز، اور میں نے ایوارڈ حاصل کیے ہیں اس لگن میں. کیونکہ دیکھیں آپ کی جب نیت صاف ہوتی ہے تو کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ دیتا ہے. تو انہوں نے جو ہے ایوارڈز وغیرہ بھی حاصل کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یار جاتے جاتے میرا دل تو دکھ رہا ہے اس بات کے اوپر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک یادگار میری ویڈیو ہونی چاہیے میری لائبریری کی، جہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس نے یہاں وقت گزارا تھا اور یہاں پڑھتے تھے، وہ آتے تھے. تو یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں سچی محبت. اس میں بالکل بھی جو آپ دیکھیں کسی قسم کی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اور اس محبت کے لیے ہم لوگ یہاں آئے اور ہم نے بولا ہم یہاں ویڈیو بناتے ہیں، اور اس لائبریری کے لیے آپ دعا کریں کہ ہم اس کو اچھی جگہ شفٹ کر لیں. اور ہماری خواہش ہے آپ بھی جو ہے، میں یہ اس میں آپ کے توسط سے پیغام. ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ان کی آنکھوں میں نمی آئی ہوئی ہے. صحیح ہے، ان کو افسوس ہے اس بات کا، واقعی ان کو دکھ ہے اس بات کا. اور کیونکہ انہوں نے واقعی محبت سے، پیار سے جب یہ ریک بنائے ہوں گے اور ادھر بکس رکھی ہوں گی، ایک 10 ایئرز 11 ایئرز کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس لائبریری کو اپنے بچے کی طرح ہی پالا ہے اور رکھا ہے یہاں پر. تو ظاہر بات ہے تھوڑی سی ان کو اس چیز کا دکھ ہے. میں کوئی بھی ہوتا جو پیار کرتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے. اصل میں کتاب چیز ہی ایسی ہے. اور دوسرا ہمیں یہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ لائبریری قائم کی، جی اور اب ہم کیونکہ میں نے آپ کو بتایا شفٹ کر رہے ہیں تو لازمی ہے، تو 4-5 مہینے تو اس میں ڈسٹرب تو بندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں نیک خواہشات رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، مستقبل کے نیک خواہشات رکھنی چاہیے. تو ہو سکتا ہے. اور میں اس توسط سے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو کہ لائبریریاں قائم کریں. ٹھیک ہے نا. غازی صلاح الدین ہیں اردو کے بڑے رائٹر، وہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، امریکہ سے واپس آئے تھے، بلکہ مضمون لکھا تھا کہ یہاں کراچی کی پبلک لائبریریاں کہاں چلی گئیں. اور یہ کہا اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا ہم اتنے جدید ہو گئے ہیں کہ امریکہ میں کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، تحقیق ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے نکر پر جاتے ہیں لائبریری، پبلک لائبریری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے جدید ہو گئے ہیں پاکستانی. تو کتاب کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، تا قیامت رہے گی. اور ویسے بھی ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک تو کتاب ہے ہمارے لیے، سب ایسے. تو کتاب کی اہمیت رہے گی. پبلک لائبریریاں جتنی آپ بنائیں کم ہیں. اور یہ اویئرنیس کے مورچے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں سے اگر آپ کا جو بچہ جو یہاں بیٹھے گا تو وہ جو یہاں سے اس کو جو ماحول ملے گا، وہ لائبریری آپ بھلے
दुनिया की कितनी भी लाइब्रेरियाँ आप मोबाइल पे सर्च करके निकाल लें, लेकिन माहौल तो उसको लाइब्रेरी में बैठ के ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको बताऊं कि दूसरी ये बात कि यहाँ आए थे, बच्चे भी आते थे मेरे पास, और गर्मी होती थी, कहते थे कि भाई हम यहाँ बैठ के होमवर्क कर लें, तो मैं उनको भी कहता था आप बैठें। तो ये माहौल का असर होता है, माहौल का असर तो होता है। वो उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो माहौल होता है तो वो लोग जो है उस पर बैठते हैं, आते हैं, तकरीबात करते हैं, तकरीबात में शिरकत करते हैं, लोग देखते हैं कि आया इसमें हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ से लाजमी है, और मैं आपको सीखने को ही मिलेगा, नॉलेज हासिल मैं होगी। आपको बताऊँ यहाँ में चार जो है PH जो है वो यहाँ तहकीक के हवाले से लोग बच्चे जो है तैयारी करके गए। माशाल्लाह। 2 बच्चियाँ जो इन्होंने यहाँ तैयारी की वो इस वक्त टीचर हैं। माशाल्लाह। तो ये MPhil की तैयारी यहाँ पे हमने 4 लोगों ने की, MPhil की तैयारी। माशाल्लाह। तो यहाँ फिर मैंने लॉ के हवाले से भी बच्चों का ख्वाहिश थी कि लॉ की किताबें हों, तो मैंने 25-30 हज़ार की सिर्फ लॉ की किताबें मंगवाई। वो भी किसी हमारे जान पहचान वाले कानूनदान थे, उन्होंने गिफ्ट की हमें। तो माशाल्लाह। इस वजह से मैं चाहूँगा जहाँ भी लाइब्रेरियाँ हों, पड़ोसी हों, लोग जो भी वहाँ के जो जिनको जेब इजाज़त देती है, उन लाइब्रेरियों की जो सपोर्ट करें। बिल्कुल। क्योंकि आज आप 50-60 रुपये का चाय का कट आप पी सकते हैं, तो आप लाइब्रेरियों के लिए 50-60 रुपये हम जो क्यों नहीं दे सकते। बिल्कुल। और दूसरा ये किताबें ख़रीदें, बिल्कुल। आप किताबें ख़रीदें, किताब लिखने वालों की भी हौसला अफजाई होगी, और आपके घर में भी अच्छा माहौल बनेगा, लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, तो उससे अवेयरनेस पैदा होगी। बिल्कुल। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, जावेद भाई ने बिल्कुल सारी चीज़ें आपको गाइड की, बताई, और बताया कि जो उनका वक्त, उनका जो टाइम गुजरा, और कैसे कैसे लोग आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ से नॉलेज हासिल करी, और अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। और इस लाइब्रेरी के लिए भी आप प्लीज़ दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा कि इसको हम शिफ्ट करें, और वो भी आपसे शेयर करेंगे जहाँ शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो को करने लगे हैं क्लोज़, और नेक तमन्ना के साथ, और आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और बस आपसे यही छोटी सी कोशिश थी आपसे शेयर करने की। तो मोबाइलों से हट के इस चीज़ को भी ज़रा लाइक कीजिएगा। बाकी चीज़ों को भी तो आप लाइक करते ही हैं, शॉर्ट्स को लाइक करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर लाइक करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और लोगों तक भी अवेयरनेस जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।